اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ آج ہمارا پارہ نمبر 9 کا آغاز ہے جی۔ سورۃ الاعراف ہی چل رہی ہے۔ پچھلے 8ویں سپارے میں ہم نے اس رکوع کا ہاف حصہ پڑھا تھا۔ آگے جو ہاف ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے، مختلف پیغمبروں کے ساتھ ان کا تذکرہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول کی کمی کی جو ہے اس میں جرم میں مبتلا تھی، گناہ میں مبتلا تھی۔ ویسے تو اس برائی کو، اس گناہ کو انسان بہت عام اور چھوٹا سا خیال کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ نے قرآن حکیم میں ایک موقع پہ فرما رکھا ہے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ ایک چیز ہے کہ سودا کچھ اور ہو اور اس سے کچھ اور دکھا کے بیچنا، اس کو دھوکہ دہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منڈی میں سے گزر رہے تھے اور وہاں غلہ فروخت کیا جا رہا تھا، گندم۔ اس کے اوپر جو گندم تھی وہ بڑی اچھی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تھوڑا اسے ہٹا کے نیچے دیکھا تو نیچے گیلی گندم تھی۔ تو سرکار نے فرمایا تھا من غشنا فہو لیس منا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا تھا بیچنے والوں کو کہ یہ سارے سودے کو ایک جیسا کر کے بیچو، یا گاہک کو بتاؤ کہ آپ اپنا جو ناقص مال ہے اسے اچھے مال کے ساتھ بیچنا چاہتے ہیں تو گاہک کو بتائیں کہ اس میں یہ خامی ہے۔ اور جب عیب بتا کے چیز بیچی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس خسارے کو پورا فرماتی ہے۔ انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ میں دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے کسی کا اعتبار خراب کر کے تو میں نفع کما لوں گا۔ وہ حقیقت میں نفع نہیں ہوتا۔ نفع وہ چیز دیتی ہے جس میں میرا رب برکت ڈالتا ہے۔ انسان مال و زار کے انبار لگا لے، اگر اللہ کی ذات برکت چھین لے تو بندے کی پوری نہیں پڑ سکتی۔ اگر وہ ذات برکت دینے پہ آ جائے تو وہ تھوڑے میں ہی برکت ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے کثرت کی بجائے ہمیشہ برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی اس جرم کبیر میں مبتلا تھی، فعل شنیع کا ارتکاب کرتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ منڈیاں دی ہیں، تجارت دی ہے، اس پہ غلبہ دیا ہے، تو اس کے کفران نعمت نہ کرو اس کے بندوں کو تکلیف دے کے۔ یعنی سودا تم پیسے پورے لیتے ہو اور سودا تم خسارے میں بیچتے ہو۔ تو جب آپ نے سمجھایا تو قال الملأ، کہنے لگے وہ سردار، الذین استکبروا جو تکبر کیا کرتے تھے، من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لنخرجنک یا شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے یا شعیب، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، معک تمہارے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، یا شعیب ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لا تعودن فی ملتنا یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں، یعنی اگر تم ہم جیسے نہیں بن کے رہو گے تو پھر ہم تمہیں ادھر رہنے نہیں دیں گے۔ قالا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کنا کارہین اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند بھی کرتے ہوں، یعنی ہم تو دوسروں کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، ہم کیوں تمہارے ساتھ مل جائیں۔ قد افترینا پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ پر، کاذباً جھوٹا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم بھی تم جیسے ہو جائیں تو پھر تو ہم نے اللہ پہ ضرور بہتان باندھا۔ ان ادنا اگر ہم لوٹ آئیں فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا جب اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس سے، یعنی یہ برائی سے نفرت پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ آپ کو احساس ہو جانا کہ آپ برے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وما یکون لنا اور ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں، ان نعود فیہا کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر اگر ہمارا رب چاہے جو ہمارا پروردگار ہے، واسیہ ربنا کل شیء علما
گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے۔ اللہ توکلنا، صرف اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بے شک سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال المالا الذین، اور کہا ان رئیسوں نے، کافر جو کافر تھے، من قوم ہی ان کی قوم سے، لا ان اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم پیروی کرنے لگے ہو شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی ہر جو انسان راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ دلائل دیتا ہے، وہ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے، وہ لے کے آتا ہے دلیلیں کہ میں تو سیدھا چل رہا ہوں۔ یہ پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا کہ اذا قالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ برپا کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نفع دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نفع دے رہے ہیں، اپنے لیے نفع کما رہے ہیں، جو کہ جائز ہے۔ تو یہ شعیب ٹانگ اڑاتا ہے اور یہ اڑاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ اور وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حمایتی تھے انہیں یہ لوگ بیوقوف کہتے تھے، اور ہر جو بھٹکا ہوا انسان ہے وہ سیدھے رستے پہ چلنے والے کو کہتا ہے کہ کڈا پاگل ہے، کتنا بیوقوف ہے کہ اپنی روزی روٹی کی فکر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو شیطان سب سے پہلے جو انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے نا، وہ مفلسی کا ہے، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ تم پیارے نہیں لگو گے، تم خوبصورت نہیں نظر آؤ گے، تم مال و دولت میں پیچھے رہ جاؤ گے، تمہارے بچے اچھے سکولوں میں نہیں پڑھیں گے، اگر تم اس برائی کا ارتکاب نہیں کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ چیز حالانکہ رازق رب کی ذات ہے، اللہ کا دیکھیں وعدہ، اللہ نے فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل اللہ لہ مخرجا، میرا رب اس کے لیے اس برائی سے نکلنے کا رستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے بندے کے وہم میں نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شیطان ہے انما یخوف اولیاءہ، کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے دلوں میں خوف ڈالتا ہے کہ تم مر جاؤ گے بھوک سے، حالانکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم برائی کو چھوڑ دو، تم اس سے نکلو، تو میں کیا کروں گا، میں رستے بناؤں گا۔ جب وہ ذات وعدہ کر رہی ہے تو پھر ہم پہ کیوں شیطان کا خوف حاوی ہے، ہم پہ یہ پھر یہ چیز کیوں ہے کہ میرے بچے اگر باہر کے ممالک میں نہ گئے، اگر وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہ پڑھے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، بھلے وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے لیکن اگر وہ ایمان میں آگے نکل جاتے ہیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم 60-70 سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں، یہ تو 60-70 سال جینا ہے، شاید اس سے بھی کم جینا ہو یا اس سے 4-6 سال زیادہ جینا ہوگا، بلا ہر جاننا ہے۔ یہ جو جس دنیا کی فیسینیشن ہمیں لپیٹے ہوئے ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جو چھوڑ کے جانے والی چیز ہے ہم اتنے بیوقوف ہے اس کی آوے میں مرنا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کہ اس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، اور وہ زندگی جو دائمی ہے، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنا ہے، اس پیمانے کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر شیطانی فعل کا یہ سرگنا جو ہے وہ پہلے انسان کو خوف دلاتا ہے کہ میری نہیں منو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے، تم پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، اللہ ایسی جگہ سے بندوبست کر دے گا کہ وہ تمہارے سارے خسارے پورے فرما دے گا۔ پھر وقال الملأ الذین کفروا، کہا ان رئیسوں نے جو ان کی قوم میں سے تھے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو یقیناً یہ وہی بات آ گئی، انکم اذا لخاسرون، کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو پھر آ لیا انہیں زلزلے کی پکڑ نے۔ یہ جو قوم شعیب تھی یہ کس سے ہلاک کی گئی، زلزلے سے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ اب یہ دیکھیں جس زندگی کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، جس چیز کے ہوس میں، لالچ میں، جو ہرس کا پیمانہ بھاری نہیں رہا تھا، وہ کیا ہوا، وہ اللہ کی پکڑ آئی، نہ وہ زندگی رہی، نہ وہ مال و دولت رہا، نہ وہ متاع زیست رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ وہ زلزلے کے جھٹکوں نے اس قوم کا وہ صفائے ہستی سے انہیں مٹا دیا۔ صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن بدبختوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کالم یغنوا فیہا، وہ نیست و نابود کر دیے گئے، کالم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی بستے ہی نہیں تھے ان مکانوں میں۔
الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، تو وہی ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ اب دیکھیں اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے عزتیں عطا فرما رہا ہے کہ وہ جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے بندے کی تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے قدم قدم پہ انہیں تکلیف دی، وہ اب ایسے گئے ہیں جیسے آئے کوئی نہیں تھے دنیا میں۔ یہ دیکھیں مکان ہے، یہ مکینوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کس کس نے کس کس کو بیچا ہے، کس کس کے ہاتھوں فروخت ہوئی ہے زمین، اور کون کون بغیر حساب کتاب کی چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ چیزیں یہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غفلت میں ہیں نا، ہم سراب زندگانی کے دھوکے میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو دوسروں کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ نہیں ہونے والا۔ حالانکہ یہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ایس ووٹی سو قسم کیتے تھے جو کیتا وہ کھانا، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ہم جیسے کئی کو پالتی اور مارتی ہے۔ اس کی گود میں کئی آئے اور کئی گئے، کئی ایسے آئے جو اپنے سے آگے کسی کو ذہین نہیں مانتے تھے، جو اپنے سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں سمجھتے تھے، جو اپنے سے زیادہ چالاک کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ایسی حلقت آئی جس نے بیٹھے بٹھائے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، نے بیٹھے بیٹھے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ سب کے سب غائب و حاصر ہو گئے۔ نام زندہ کن کے رہتے ہیں؟ جن کے میرا رب رکھنا چاہے، وہ جو اس کی رضا پہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کچھ بچایا ہے؟ کہیں بھی مجھے تو ان کی پوری ہسٹری آف لائف میں کہیں نہیں نظر آتا کہ ابراہیم نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہو۔ آگ میں انہیں پھینکنے کی تیاری وہ دیکھ رہے ہیں، آتے جاتے گزرتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں میرے لیے ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت وہ ادھر سے نمرود کی طرف سے اعلان تھا کہ جو ثواب کمانا چاہتا ہے، جو میری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، وہ حصہ لے آگ۔ تو حصہ لوگوں نے کیسے لیا؟ لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، جس سے جو ہو سکا ہے وہ بادشاہ کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو ایک دفعہ کوشش نہیں کی، ادھر کوئی آئے نا پیغام کہ پولیس ریڈ کرنے لگی ہے تو ہم بچوں کو ہی بگا دیتے ہوتے ہیں، گھروں کو تالے لگا کے اندر بیٹھے بیٹھے باہر تالے لگوا دیتے ہیں۔ خوف ہے نا، لیکن آپ کا تقویٰ کا کیا عالم تھا؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ تیاریاں ساری میرے لیے ہو رہی ہیں، اور وہ وقت آ بھی گیا، پھر آپ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی دوستی کیسے نبھائی؟ وَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، وہ ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ اسی نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم میرے ہو جاؤ، تو پھر میں ہر چیز کو تمہارا تابع کر دوں۔ آگ کیا چیز ہے پھر؟ اس نے نہیں جلایا ابراہیم کو، کیونکہ آگ کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا خلیل ہے، تو خلیل نہیں جلائے جائیں گے بشرطے کہ کوئی خلیل بنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سن رہی تھی کسی عالم دین کا بیان، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح جب قبض کرنے کے لیے آئے فرشتے اسرائیل علیہ السلام، تو انہوں نے آ کے اللہ کا وہ پیغام دیا کہ چلیے اللہ کی طرف سے نا آپ کو بلاوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اسرائیل سے کہا کہ خلیل بھی خلیل کی جان نکالے گا؟ مطلب اللہ میرا دوست ہے تو دوست کو مارے گا؟ وہ اسرائیل اپنا کام چھوڑ کے لینے انہیں آئے تھے، وہ چلے گئے پیغام لے کے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی کہ آپ کے دوست ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ نے دیکھی کیا پیغام دیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سے جا کے کہو کیا خلیل کو ملنا پسند نہیں کرتا، کہ ہم تو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کون کہتا ہے موت آئے گی تو مر جائیں گے؟ یہ تو جسرن پل ہے، جسے بلال حبشی نے کہا کہ موت بچھوڑا تھوڑا ہی ہے، یہ تو پل ہے جو محبوبوں کو محبوبوں سے ملاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ خلیل ملنا نہیں چاہتا خلیل سے، تو پھر آپ نے کہا چل جلدی کر اسرائیل، اب تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے چل۔ تو یہ خلیل بننے کے لیے، دوست بننے کے لیے، اس کی دوستی میں آنے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، یہ پھر جو دھوکے کے رشتے ہیں، یہ جو سراب ہے، یہ جو فراڈ ہے، ان سے ہاتھ تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں بھی کھب کے رہیں
خوب کہہ رہے ہیں دنیا میں. وہ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے ہم نے اپنے سلیبس میں کہ وہ بادشاہ تھے، بہت امیر انسان تھے. ایک دن انہوں نے سوتے ہوئے ان کو ایسے لگا جیسے چھت پہ کوئی نا چل رہا ہے، تو وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا تو کوئی آدمی وہاں پہ گھوم پھر رہا تھا. اس نے ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ یہ اجنبی بندہ کیا کر رہا ہے میری چھت پہ آدھی رات کو؟ اس بندے نے، وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں اپنا. تو آپ نے پوچھا اللہ کے بندے اونٹ چھت پہ چڑھے گا؟ دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ اس نے کہا ابراہیم اونٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا، تو کیسے نرم بستروں میں اللہ کو پا لے گا؟ اتنے خوبصورت آپ کا بڑا خوبصورت بستر ہوتا تھا، بڑے ریشم اور اطلس کے وہ پردے ہوتے تھے، اور بڑا ان کا ایک سپر سٹار لگژری کمرہ کہہ لیں. اس نے کہا آپ کے دل میں شوق تھا. یہ ہم انہی کی ایک نظم پڑھی تھی ہم نے بچپن میں کہیں 7ویں 8ویں کے سلیبس میں انگلش میں، کہ ابراہیم ادم جو ہے وہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تو کیا لکھ رہا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کے دوست ہیں. تو حضرت ابراہیم بن ادم کے دل میں شوق تھا. آپ نے عرض کی کہ میرا کدھر ہے نام؟ تو پھر آپ روئے کہ میرا ان میں نام نہیں ہے. تو پھر اسی کا دوسرا پیراگراف تھا کہ دوسرے دن فرشتے نے جو فہرست دکھائی اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہاں لکھا کیا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، جن سے اللہ دوستی کرنا پسند کرتا. وَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کو دوست کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ ابراہیم ادم ہے، یہ ولی اللہ ہیں. ابراہیم خلیل جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو وہ یہ ابراہیم ان کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے. تو پھر فرشتے نے کہا، اس نے کہا کہ اگر چھت پہ اونٹ نہیں آ سکتا تو اتنے پیارے بستروں پہ سو کے تو نہیں اللہ ملتا. پھر وہ عبادت کی طرف راغب ہو گئے کہ ہاں اپنے آرام کو، سکون کو، سب اپنی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا پانا پڑتا ہے نفس سے. نفس کی ساری رذالتیں ختم ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بندے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. یعنی میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ اگر تم صاحب کرم نہیں ہو تو کسی کرم والے کے پاس بیٹھ جاؤ، اس پہ رحمت برسے گی تو تم پہ بھی چھینٹے پڑیں گے. تو جنہوں نے یہ شعیب علیہ السلام کا دامن پکڑ رکھا تھا وہ بچ گئے، جو جھٹلا رہے تھے غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. وقال، اور کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغام دیے تھے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحتیں کی تھی. فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب کیوں کر میں غم کروں ان لوگوں کا جو کافر ہے. یعنی دیکھیں کافروں کے انجام پہ اتنا دکھی ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہے. یہ انسانیت کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن جو اجتماعی اللہ کے عذاب آتے ہیں نا وہ پھر اللہ کی منشا ہوتی ہے. پھر اس پہ وہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارا غزہ اجڑ گیا ہے، فلسطین برباد ہو گیا، شام کی سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، کشمیر پہ آج تک مظالم توڑے جا رہے ہیں، ایران افغانستان کی جنگوں میں یہ پاکستان کے وزیرستان کو قبرستان بنا دیا گیا، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اور اب میڈیا پہ شوشے اڑ رہے ہیں کہ جی وہاں امریکہ میں آگ لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. بڑے لبرل سامنے آ رہے ہیں جی نہیں وہ انسان ہے، یہ ہے وہ ہے. ان انسانوں کو فرق نہیں پڑتا جب مسلمانوں کی تکلیف کا. تو یہ تو پھر اللہ کی پکڑ ہے، یہ تو پہیا ہے جس نے چلتے جانا ہے. کبھی کوئی عروج پہ ہے تو کبھی کوئی. میرا رب جب عروج دیتا ہے تو ساتھ ہی کہیں زوال کی داستان بھی شروع ہو جاتی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو عروج عطا فرمائے. اللہ ہماری جو جتنی بھی ہم میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ہم مانتے ہیں مولا ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بد عمل ہیں ہم، لیکن کچھ بھی ہیں ہم تیرے محبوب کی امت ہیں. تو اس نسبت کے صدقے ہم پہ رحم فرما اور ہمیں اجتماعی معافی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.